کس کے سر سجے گی پنجاب کی پگ؟ کون کس کے ساتھ ملے گا؟ کون ہوگا الگ؟ پنجاب میں حکومت سازی کے لیے 186 نشستیں درکار۔ نون لیگ کے پاس 137 سیٹیں، آزاد لا سکتے ہیں اقتدار۔ صوبہ بھر میں آزاد ارکان کی تعداد 138۔ پیپلز پارٹی کے 10 ارکان بھی نمبر گیم کا حصہ۔ کاف لیگ کے 8 ممبران اسمبلی بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مرکز اور پنجاب میں حکومت سازی کا مشن ملک بھر کی طرح فیصل آباد کے آزاد ارکان اسمبلی کے ساتھ بھی رابطے تیز۔ مسلم لیگ نون نے ارکان اسمبلی کو ساتھ ملانے کی کوششیں شروع کر دی۔ لیگی رہنما رانا احسن افضل کہتے ہیں مسلم لیگ نون حکومت بنانے کے لیے پرعزم ہے، آزاد امیدواروں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ پنجاب اور مرکز میں حکومت سازی کے لیے کوششیں جاری، سب کو ساتھ ملا کر حکومت بنائیں گے۔ لیگی امیدواروں کو ہرانے والے ارکان نون لیگ میں شامل ہونے لگے۔ پی پی 94 سے کامیاب آزاد ایم پی اے امجد تیمور لالی مسلم لیگ نون میں شامل۔ پی پی 96 چنیوٹ سے ذوالفقار شاہ بھی نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ پی پی 97 بھوانا سے نو منتخب ایم پی اے ثاقب خان چدر کی شہباز شریف سے ملاقات، نون لیگ میں شمولیت کا اعلان، شہباز شریف نے خیر مقدم کیا۔ این اے 98 پی پی 105 پی پی 104 میں دھاندلی کا الزام، پی ٹی آئی کے کارکنوں کا آر او آفس کے سامنے احتجاج، کارکنوں کی پارٹی پرچم اٹھا کر نعرے بازی، کارکنوں نے کہا اعلیٰ قیادت کی کال پر احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ تانیہ والا حلقہ پی پی 102 کے انتخابات کا ریٹرننگ آفیسر نے فارم 49 جمع کروا دیا۔ نون لیگ کے امیدوار جعفر علی ہوچا 30,577 ووٹوں سے فاتح قرار، 547 ووٹوں سے برتری حاصل رہی۔ آزاد امیدوار شہریر داؤد 30,030 ووٹوں سے دوسرے نمبر پر رہے۔ حلقے میں کل ووٹرز کی تعداد 2,51,135 تھی۔ فارم 49 کے مطابق 4,029 ووٹ مسترد ہوئے۔ عام انتخابات ضلع فیصل آباد کے سیاسی میدان میں 13 نو آموز کھلاڑیوں کی انٹری، قومی اسمبلی کی 3 اور صوبائی اسمبلی کی 10 نشستیں۔ نئے امیدواروں نے اپنے نام کی۔ قومی سیٹوں پر رانا عاطف، جنگیز خان کاکڑ، علی سرفراز نے لیگی امیدواروں کو پچھاڑا۔ صوبائی سیٹوں پر جنید افضل شاہی، احمد مشتبہ، عمیر وسیع، حسن زکا، جاوید نیاز منج، بشارت ڈوگر، اسد محمود، ندیم صادق ڈوگر، شیخ شاہد جاوید اور رانا عبدالرزاق نے کامیابی اپنے نام کی۔ عام انتخابات میں جھنگ میں 10,42,000 سے زائد ووٹرز نے ہر ووٹ کا حق استعمال کیا۔ 5,68,000 سے زائد مرد ووٹرز نے ووٹ کاسٹ کیے۔ 4,36,000 سے زائد خواتین نے بھی بیلٹ پیپرز پر ٹھپا لگایا۔ جھنگ میں ریکارڈ ٹرن آؤٹ 57% سے زائد رہا۔ انتخابی مہم پر کس نے کتنا خرچ کیا؟ الیکشن کمیشن نے حساب مانگ لیا۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے فارم جاری، ارکان اسمبلی کو حلف اٹھانے سے قبل ریکارڈ جمع کروانا ہوگا۔ فارم میں اخراجات کا بینک ریکارڈ اور بینک سٹیٹمنٹ بھی مانگ لی گئی۔ فیصل آباد کے تاجروں نے آئندہ حکومت سے توقعات وابستہ کر لی، کہا گزشتہ 6 ماہ میں عوام سے پیٹرولیم لیوی کی مد میں 472 ارب روپے وصول کیے گئے اور یہ وصولی گزشتہ برس اسی مدت کے مقابلے میں 166% سے زائد رہی۔ اگر آنے والی حکومت نے ریلیف نہ دیا تو ان حالات میں کاروبار چلانا ممکن نہ ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور محدث اعظم پاکستان کا عرس آستانہ عالیہ محدث اعظم جنگ بازار فیصل آباد میں اہتمام کیا گیا۔ مولانا کوکب نورانی نے خطاب کیا۔ مرکز اور پنجاب میں حکومت سازی کا مشن ملک بھر کی طرح فیصل آباد کے آزاد ارکان اسمبلی کے ساتھ بھی رابطے تیز۔ مسلم لیگ نون نے ارکان اسمبلی کو ساتھ ملانے کی کوششیں شروع کر دی۔ لیگی رہنما رانا احسن افضل کہتے ہیں مسلم لیگ نون حکومت بنانے کے لیے پرعزم ہے، آزاد امیدواروں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ پنجاب اور مرکز میں حکومت سازی کے لیے کوششیں جاری، سب کو ساتھ ملا کر حکومت بنائیں گے۔ لیگی امیدواروں کو ہرانے والے ارکان نون لیگ میں شامل ہونے لگے۔ پی پی 94 سے کامیاب آزاد ایم پی اے امجد تیمور لالی مسلم لیگ نون میں شامل۔ پی پی 96 چنیوٹ سے ذوالفقار شاہ بھی نون لیگ میں شامل ہو گئے۔
PP 97 بوانا سے نو منتخب MPA ثاقب خان چدر کی شہباز شریف سے ملاقات، نون لیگ میں شمولیت کا اعلان، شہباز شریف نے خیر مقدم کیا۔ NA98 PP 105 PP 104 میں دھاندلی کا الزام، PTI کے کارکنوں کا RO آفس کے سامنے احتجاج، کارکنوں کی پارٹی پرچم اٹھا کر نعرے بازی، کارکنوں نے کہا اعلیٰ قیادت کی کال پر احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ تانیہ والا حلقہ PP 102 کے انتخابات کا ریٹرننگ آفیسر نے فارم 49 جمع کروا دیا، نون لیگ کے امیدوار جعفر علی ہوچا 30,577 ووٹوں سے فاتح قرار، 547 ووٹوں سے برتری حاصل رہی، آزاد امیدوار شہریر داؤد 30,030 ووٹوں سے دوسرے نمبر پر رہے۔ حلقے میں کل ووٹرز کی تعداد 2,51,135 تھی، فارم 49 کے مطابق 4,029 ووٹ مسترد ہوئے۔ عام انتخابات، ضلع فیصل آباد کے سیاسی میدان میں 13 نو آموز کھلاڑیوں کی انٹری، قومی اسمبلی کی 3 اور صوبائی اسمبلی کی 10 نشستیں، نئے امیدواروں نے اپنے نام کی۔ قومی سیٹوں پر رانا عاطف، جنگیز خان کاکڑ، علی سرفراز نے لیگی امیدواروں کو پچھاڑا، صوبائی سیٹوں پر جنید افضل شاہی، احمد مشتبہ، عمیر وسیع، حسن زکا، جاوید نیاز منج، بشارت ڈوگر، اسد محمود، ندیم صادق ڈوگر، شیخ شاہد جاوید اور رانا عبدالرزاق نے کامیابی اپنے نام کی۔ عام انتخابات میں جھنگ میں 10,42,000 سے زائد ووٹرز نے ہر ووٹ کا حق استعمال کیا، 5,68,000 سے زائد مرد ووٹرز نے ووٹ کاسٹ کیے، 4,36,000 سے زائد خواتین نے بھی بیلٹ پیپرز پر ٹھپا لگایا۔ جھنگ میں ریکارڈ ٹرن آؤٹ 57% سے زائد رہا۔ انتخابی مہم پر کس نے کتنا خرچ کیا، الیکشن کمیشن نے حساب مانگ لیا۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے فارم جاری، ارکان اسمبلی کو حلف اٹھانے سے قبل ریکارڈ جمع کروانا ہوگا۔ فارم میں اخراجات کا بینک ریکارڈ اور بینک سٹیٹمنٹ بھی مانگ لی گئی۔ فیصل آباد کے تاجروں نے آئندہ حکومت سے توقعات وابستہ کر لی، کہا گزشتہ 6 ماہ میں عوام سے پیٹرولیم لیوی کی مد میں 472 ارب روپے وصول کیے گئے اور یہ وصولی گزشتہ برس اسی مدت کے مقابلے میں 166% سے زائد رہی۔ اگر آنے والی حکومت نے ریلیف نہ دیا تو ان حالات میں کاروبار چلانا ممکن نہ ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور محدث اعظم پاکستان کا عرس آستانہ عالیہ محدث اعظم جنگ بازار فیصل آباد میں اہتمام کیا گیا، مولانا کوکب نورانی نے خطاب کیا۔ اور انجمن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر نگرانی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل کا اہتمام چودھری سرور عالمگیر کی رہائش گاہ پر کیا گیا۔ نعت خواں قاسم حسان، آصف لطیف قادری، زاہد قادری اور دیگر نے گلہائے عقیدت پیش کیے۔